بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے کمزوروں کی مدد، کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی، معاشرتی حسن۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس میں کچھ لوگ امیر ہے اور کچھ غریب۔ اس میں امیروں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنی دولت اور اپنی ثروت سے غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، اور غریبوں کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اپنی غربت پر کتنا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ جنتی ہے، اور نہ کسی شخص کے غریب ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیروں کو غریبوں اور کمزوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے منع فرمایا ہے اور ان کے مدد کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف انداز سے غریبوں کی اہمیت بتائی ہے۔ ایک ایسا شخص جو گمنام ہو اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہو، اسے رزق بقدر ضرورت ملے اور وہ اس پر صبر کرے تو قیامت کے دن اسے قابل رزق انعام ملے گا۔ ہمیں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ غریبوں کی معاملات میں دلچسپی لیں، ان کے حقوق ادا کریں، اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو وہ اسے پورے کریں، بیمار پڑ جائے تو عیادت کریں، وفات پا جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کریں، ان کو دفن کیا جائے اور ان کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا جائے اور ان کی مالی اور اخلاقی مدد کی جائے۔ کسی سائل اور بکاری کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالداروں سے زیادہ بہتر اور زیادہ وقیح ہو۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ مالی اعانت کرنا، اس کے معاملات میں دلچسپی لینا اور ان کو ضروریات زندگی فراہم کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ مالداروں کا ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی اعانت نہ کرنا ان کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے، اور اس طرح کے حقداروں کی مدد نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس گناہ کی سزا پا کر رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں انتہائی الرٹ ہونا چاہیے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، وہ امیروں کے کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اپنی پیپر کو صحیح طور پر اس طرح حل کر سکیں گے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ مالی اور اخلاقی اور سماجی تعاون کریں۔ غریبوں کی قیمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جنت والے کون ہوں گے؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ شخص ہے، غریب وہ شخص ہے جو کمزور بھی ہے، لوگ اسے حقیر بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھائے
تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اب غریب جو آپ کے نزدیک انتہائی کمزور ہے وہ تو جنت والوں میں سے ہوئے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی اتنا خیال رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امیروں کے بارے میں بتاتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ایسے ہیں، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں اطلاع نہ دوں؟ کل عتل جواز مستکبر، جہنمی وہ لوگ ہیں جو تندخو ہو اور تندخو ہونے کی وجہ سے حق کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ گویا کہ متکبرین اور غریبوں کو حقیر سمجھنے والے اور تکبر کا رویہ رکھنے والے یہ جہنمیوں کی نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ غریبوں کو کمزور نہ سمجھے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال، اللہ اس فقیر آدمی سے محبت کرتا ہے، اس مومن سے محبت کرتا ہے جو غریب بھی ہے اور جس کے بچے بھی بہت ہیں، عیالدار بھی ہے، لیکن پھر بھی سوال کرنے سے بچتا ہے۔ گویا کہ وہ غریب جس کے اہل و عیال بھی ہے، جو کمزور بھی ہے مالی لحاظ سے، لیکن پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مبارک بندہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا مکہ میں، 7 افراد میں سے سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ وہ صحابی ہے جو میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی۔ یہ کسی صحابی سے رسول اللہ نے نہیں کہا، صرف سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن جب اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جہاد میں میرا کنٹریبیوشن غریبوں سے یا دوسروں سے زیادہ تھا، تو اللہ کے رسول نے اسے ایسی طریقے سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، ان لہو فضلا علی من دونہ، کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت کے تقسیم کے وقت اس بات کے اظہار کیا کہ اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے دوسرے لوگوں سے، تو اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں کفار پر جو غلبہ ملتا ہے، یہ ضعفاء کی اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ بڑے ہیں، آپ سٹرانگ ہیں، آپ نے جہاد میں اچھے کردار کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کمزور تھے، جو غریب تھے، جو ضعیف تھے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو اگر دشمن پر غلبہ ملا تو وہ غریبوں کی برکت سے ملا، آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کچھ اور الفاظ اس طرح ہیں، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفها بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ اس امت کی مدد فرماتا ہے، کفار کے مقابلے میں ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اس امت کے کمزور افراد کی دعاؤں سے، نمازوں سے اور اخلاص کی برکت سے۔ ایک اور جگہ ایسے الفاظ ہیں، ابغونی فی ضعفائکم
مجھے غریبوں اور کمزوروں میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر آپ مجھے ڈھونڈتے ہیں تو مجھے غریبوں اور کمزوروں میں ڈھونڈو۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کیونکہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، یعنی تمہیں جو غلبہ ملتا ہے، یہ بھی تمہاری کمزوروں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کمزوروں کو کمزور نہ سمجھے، یہ اللہ کی درگاہ میں بہت قیمتی لوگ ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ غریبوں کی اگر مدد کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا۔ جو اللہ کے رسول کے الفاظ اس طرح ہیں، ایما مسلم کسا مسلمن صوبہا علی عرن کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ غریب کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے اور آپ نے اس کو کپڑا پہنایا تو اللہ آپ کو جنت کا نفیس لباس پہنائے گا۔ فرماتے ہیں جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا نہایت نفیس سبز لباس پہنائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھانے کے لیے جنت کا پھل عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہایت عمدہ شراب پینے کے لیے عطا فرمائے گا۔ اس لیے کسی سوسائٹی کی بہترین صفت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں مالدار اور طاقتور لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو کسی ایسے عورت کی جو کمزور ہے اور بیوہ ہے، اور ایک ایسے آدمی کے جو مسکین ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ وہ کہ جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے، لیکن کسی مسکین اور کسی بیوہ عورت کی خدمت میں لگ جانا بھی جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اس میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يُفْطِرُ كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔ اس طرح ہے کہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس میں تکتا نہیں، اور اس شخص کی طرح ہے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا۔ گویا کہ غریبوں کی مدد جہاد کے برابر ہے، غریبوں کی مدد رات کے کھڑے ہونے کی برابر ہے، غریبوں کی مدد ہمیشہ روزہ رکھنے کی برابر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔